اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے درجے بلند کیے ہیں تم میں جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان والوں کے درجے بلند ہیں، سائنس ٹیکنالوجی والوں کے درجے بلند نہیں ہیں، یورپ امریکہ والوں کے درجے بلند نہیں ہیں۔ بلند ان کے ہیں رہتے کٹیا میں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، محبوب کا کلمہ نہیں چھوڑتے، یہی ایمان والے ہیں اور یہی درجے والے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ان ایمان والوں میں پھر آگے درجہ ہے، وہ کیا ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، فرمایا اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کیا۔ تو یہاں علم سے مراد وہ فقط دین کا علم ہے، ویسے باقی علوم بھی ہیں، لیکن ان علوم کو دینی اصطلاح کے لحاظ سے علم نہیں گنا گیا۔ علم اور تعلیم جو ہے وہ دین کی ہی تعلیم ہے، اور علم کو جو حاصل کرتا ہے اسی کو عالم کہا جاتا ہے۔ آج اگر کسی دوسرے شعبے والے جو علم حاصل کیے ہیں، انجینئر ڈاکٹر ماسٹر سے پوچھیں کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، غسل کے کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے واجبات سنن ہیں، تو نہیں بیان کر سکے گا۔ تو کہا جائے گا کہ دعویٰ تمہارا علم کا ہے، آج کہا جائے گا کہ کتنا ہی تعلیم ہے۔ تو تعلیم وہ نہیں ہے، تعلیم یہ ہے کہ قرآن اور دین کا علم اس کے پاس ہو، اسی کو ہی علم کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا ایمان والوں میں جو علم والے ہیں ان کے درجے بلند ہیں۔ تو اس لحاظ سے رب قدوس کے بہت زیادہ فرمانی ذیشان ہے۔ فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں دین کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لحاظ سے سب سے پہلے جو نبی دنیا میں تشریف لائے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ تو پھر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا، ایک اللہ کے نبی آتے، پھر دنیا سے چلے جاتے، پھر دوسرے آ جاتے، لوگ گمراہ ہو جاتے، تو ان لوگوں کو اس گمراہی کے دردر سے نکالنے کے لحاظ سے علماء سامنے آتے اور انبیاء سامنے آتے، اور انبیاء اس کفر اور بد اعمالی کی گھاٹی سے لوگوں کو نکالتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، اور جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، رب قدوس کا فرمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب محبوب کے دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر لوگوں کو مسائل درپیش ہوں گے، کسی مسئلے کا حل جانیں گے، دینی اسلام پہ قائم رہنے کے لحاظ سے اب انہیں دین کی ضرورت ہے، تو وہ ایک ہی رستہ ہے، وہ علم اور علماء کا ہے۔ جو ڈیوٹی پہلے انبیاء کرتے آئے ہیں وہی ڈیوٹی اللہ نے محبوب کی امت کے علماء کے ذمہ لگائی ہے کہ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی تو آنا نہیں، اور قیامت تک اس دین نے باقی رہنا ہے، قرآن اور سنت کا پیغام قیامت تک جاری رہنا ہے۔ تو جاری اس لحاظ سے رہے گا کہ امت میں علماء تیار ہوتے رہیں گے اور اس مشن کو پھر آگے بڑھاتے رہیں گے۔ تو پھر علم اور علماء کا بڑا منصب ہے، بڑی شان ہے کہ عالم سویا ہوا بھی ہے تو نیکی لکھی جا رہی ہے۔ عالم کے 2 رکعت نماز نفل اور عام آدمی کے 70 رکعت پڑھنا، وہ 2 رکعتیں اعلیٰ ہیں۔ اور پھر ان کے آداب کے لحاظ سے اگر ان کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بولے تو شرع مطہرہ کہتی ہے
بعض جملے تو ایسے ہیں کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک جملہ جس کا آج ہمیں سامنا ہے کہ مولوی لوگ کفر کے بغیر تو بولتے نہیں، انہوں نے معاشرے کو برباد کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو منصب ہے علماء کا، یہ بڑا اعلیٰ ہے،